یہ بات ہے ایک خوشحال اور مالدار پیغمبر کی جن کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ملتا ہے اور جن کے صبر اور استقامت کی مثال قرآن پاک میں دی گئی۔ یہ بات ہے اس عظیم ہستی کی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس فرمان کے ذریعے خصوصی طور پر وحی بھیجنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بات ہے ایک ایسے پیغمبر کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں بہت ہی خطرناک جسمانی تکلیف پہنچائی گئی اور ان سے دنیاوی ساز و سامان چھین لیا گیا۔ یہ بات ہے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی کہ جن سے خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میں نے سب کچھ تمہارا ختم کر دیا، سب مال و اسباب تباہ ہو گئے، کیا کوئی مجھ سے شکوہ شکایت ہے تو بیان کرو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ نہایت ہی کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب کے ساتھ چھو دیا، تو مجھے نجات عطا فرما۔ اور یہ بات ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآنی ذکر تو مختصر ہے، جبکہ بائبل میں آپ کے تفصیلی حالات اور قدیم شاعری کا ایک عظیم شاہکار موجود ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا اصل نام یوباب تھا اور آپ کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ کا وطن بصرہ تھا جو فلسطین کے قریب واقع ہے۔ آپ کی سیرت انبیاء کے سلسلوں اور آزمائش کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسان کے صبر جمیل کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سفر محض پیغمبری تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ خاندانی وسعت اور حکمرانی کی شان بھی رکھتا ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کے علاوہ آپ نے 2 مزید شادیاں کی۔ آپ اپنی اولاد کے ہمراہ شمال مغربی عرب میں واقع کوہ صرات کے دامن میں آباد ہوئے۔ یہاں آپ کی نسل ایک طاقتور قوم کی صورت اختیار کر گئی جس پر یکے بعد دیگرے 8 بادشاہوں نے حکومت کی اور حضرت ایوب علیہ السلام خود اس سلسلے کے دوسرے حکمران تھے۔ بائبل کی شہادت کے مطابق یہ عظیم ہستی 140 سال کی طویل عمر پا کر اپنے رب سے جا ملی۔ آپ کی یہ داستان صبر اور بادشاہت کی ایک شاندار مثال ہے۔ محققین اور مورخین کے نزدیک حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کا تعین ایک اہم بحث رہی ہے، لیکن زیادہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے زمانوں کے درمیانی حدود میں ہے۔ اس لیے آپ کے زمانے کو تقریباً 1500 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح کے آس پاس تلاش کرنا چاہیے، جو نبوت کے ابتدائی اور درمیانی ادوار سے قریب تر ہے۔ ابن عساکر کی ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، جبکہ آپ کے والد ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کا معجزہ دیکھا جب وہ آتش نمرود سے محفوظ رہے۔ تاہم زیادہ مستند اور قبول شدہ رائے یہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے عظیم سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دین اسلام کی برگزیدہ ہستیوں میں وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس فرمان کے ذریعے خصوصی طور پر وحی بھیجنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ الہامی صراحت نہ صرف آپ کے بلند مرتبے کی عکاس ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ آپ ان انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے منور کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس مختصر مگر نہایت طاقتور اور خوبصورت واقعے کی بات کرتے ہیں جو قرآن کریم کی 2 سورتوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ مختصر ذکر صبر اور توکل کی ایک ایسی عبدالآباد تک روشن مثال پیش کرتا ہے جو ہر آزمائش میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں ایوب علیہ السلام کی ایک بے مثال صابر کے طور پر یاد کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس امتحان میں انہیں جسمانی تکلیف پہنچی اور بظاہر دنیاوی ساز و سامان سے محروم کر دیا گیا۔
بیماری اور تنہائی کی حالت میں ایوب علیہ السلام نے شکوہ یا مایوسی کا اظہار کرنے کی بجائے نہایت ادب اور عاجزی سے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر اور شاکر بندے کی فریاد سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی اور آپ کے اہل و عیال کو بھی دگنا کر دیا۔ اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا اور اس کو اس کا کنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا۔ اور یاد کر میرے بندے ایوب کے معاملے کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے، تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار، اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے ابل پڑا، تو ہم نے کہا یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور پینے کی، اور ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لیے عقل مندوں کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لے اور اس سے مار اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، وہ اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا۔ قرآن کریم کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ نہایت مختصر اور سادہ اسلوب میں بیان ہوا ہے، مگر اس کی بلاغت اور معنی کی گہرائی ایک اعجاز سے کم نہیں۔ واقعات کے تمام اہم اور صحیح اجزاء کو اس مہارت سے سمیٹ لیا گیا ہے کہ بائبل کی ضخیم سفر ایوب میں بھی وہ تاثیر اور جامعیت نظر نہیں آتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں شامل ہیں، اپنی ابتدا میں دولت اور ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے نہایت خوش بخت اور فیروز مند تھے، مگر یکایک آپ آزمائش میں آ گئے، مال و متاع برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے اور سب سے بڑھ کر جسم و جاں کو سخت روگ نے گھیر لیا۔ اس بھیانک مصیبت کے باوجود آپ نے شکوہ یا شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لایا۔ آپ کا کردار صبر اور شکر کا عملی نمونہ رہا۔ صبر کی اس انتہا کے بعد آپ نے اپنے رب کی جانب میں صرف عرض حال کا راستہ چنا۔ آپ کے الفاظ ادب بندگی کا عظیم شہکار ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب کے ساتھ چھو دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ تکلیفیں اگرچہ خدا کی مخلوق ہیں مگر وہ شیطانی اسباب پر ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ ان کے عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے متعارف سبھی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، البتہ اعزا میں سے ان کے 2 عزیز ضرور صبح و شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تبھی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان نہ ہوتا اور ان کو شفا نہ ہو جاتی۔ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ سنائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت بے چین اور مضطرب ہو گئے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جگہ سے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح اور تندرست نظر آنے لگے۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بی بی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ اسرائیلی روایات نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کو جزام یا بدن گل سڑ جانے جیسے نفرت انگیز امراض سے منسوب کیا ہے، جو محققین کے نزدیک قطعی غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں۔ محققین کا متفقہ موقف یہ ہے کہ کسی نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہو سکتا جو لوگوں میں نفرت کا باعث بنے اور تبلیغ و ارشاد کے مقصد میں رکاوٹ ڈالے۔ چونکہ قرآن اور صحیح حدیث میں مرض کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا ایسی روایات پر بحث کرنا لغو اور فضول ہے۔
صحیح بات یہی ہے کہ بیماری شدید تھی مگر باعث نفرت نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ مبارک رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی نیک بیوی نے تیمارداری میں کمال وفاداری دکھائی، مگر ایک بار شدید تکلیف میں آ کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوب کے خلاف تھے۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ شفا کے بعد اسے 100 کوڑے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وفادار بیوی کی حسن خدمت کا صلہ دیا اور ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 100 تینکوں کا ایک مٹھا لیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک بار ماریں تاکہ قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو سزا بھی نہ ملے۔ یہ حکم وفاداری کا انعام اور شریعت میں آسانی اور ہیلے کی ایک حسین مثال ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لے، پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب، کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ بائبل کے سفر ایوب کے مطابق ابتلا سے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 برس مزید زندہ رہے۔ ابن جریر طبری اور دیگر مورخین نے آپ کی کل عمر تقریباً 93 برس یا اس سے کچھ زائد بیان کی ہے۔ اس طویل عرصے میں آپ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو 4 پشتوں تک دیکھا۔ یہ آپ کی حیات میں اللہ کے فضل اور برکت کا ایک شاندار مظہر تھا۔ اور ایوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایمان کی بلندی پر فائز ہو کر زندگی بسر کی اور اپنی طویل عمر اور نسلوں کی موجودگی میں صبر کا شیریں پھل چکھا، جس کے بعد آپ سکون اور توکل کی حالت میں اپنے خالق سے جا ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر مرحلہ یہ درس دیتا ہے کہ تقوی اور صبر کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہر حال میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں چھپے ہوئے صبر، مضبوطی اور اللہ پر بھروسے کے راز ہر عقل مند انسان کے لیے راہ نجات ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اور خاص کر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ جن کا ایمان جتنا پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش کی بھٹی اتنی ہی تپتی ہے۔ خوشحالی میں تو سبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اصل کمال یہ ہے کہ سخت مصیبت، دکھ اور تنگی میں بھی انسان شکوہ نہ کرے اور اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر کی علامت ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہر مصیبت صرف گناہوں کی سزا ہوتی ہے، بلکہ یہ امتحان بھی ہوتی ہے جو صابر شخص کے لیے رحمت کے آغوش کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، یعنی جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور آسانی کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے گمانوں کو پورا کرنے والا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں وفاداری اور مضبوطی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے میں نفرت اور بدگمانی ڈال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے مصیبت کے عالم میں کمال وفاداری اور خدمت کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وفا کی قدر کرتے ہوئے ایوب علیہ السلام کو قسم پورا کرنے کے لیے ایک آسان حل بتایا تاکہ ان نیک بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وفا اور غم خاری کا بلند ترین درجہ ہے۔